بس آپ لوگوں نے نہیں تکنا ہے، میں بیٹھا رہوں گا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر 2-3 باتیں میں کوشش کروں گا مختصراً کروں، لیکن وہ بڑی مہربانی مختصر کرنا ہے. موشن ہے دوسرا کسی کا، اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے مشاہد صاحب. دوسروں کا بھی خیال، ہم نے تو ہمیشہ خیال رکھا ہے کہ بڑی آپ کی مہربانی، بس خیال رکھیں گے. تھینک یو. علی محمد اپنا ٹائم مجھے دے دیا کرے تو مسئلہ ہی حل ہے. مہربانی جی. ایک ہے سر یہ 2-3 میں رات کافی بیت چکی ہے، میں بات نہ کرتا، لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں جس پہ بات کرنی ضروری ہے. مثلاً ایک بیان شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے، انہوں نے دیا ہے جو سعودی عرب کے خلاف ہے. اگر دیکھا جائے بڑے واضح انداز میں اس کی اب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. ایک بیان ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا آیا ہے، وہ بھی انتہائی اہم بیان ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی، اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے جو بات کی ہے، انہوں نے کی تو وہ وزیر خارجہ کو کرنی چاہیے تھی، لیکن عجیب و غریب حکومت ہے اس وقت. سعودی عرب کے خلاف بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کی اور آرمی چیف اور ISI چیف اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں. ان کے بیان کو پیرالل کرنے کے لیے یا کوئی آگے پیچھے کرنے کے لیے کہ مہربانی کرو بچے سے غلطی ہو گئی، یہی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے نہیں. میں کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا ورنہ میں کوئی اور الفاظ استعمال کر لیتا. لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے سر کہ وزیر خارجہ صاحب ہمارے جو ہیں وہ ایسا بیان دے دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ یہ کتنی نزاکتیں ہوتی. پتہ تو ہوگا یا ہو سکتا ہے انہوں نے جانی کے دی ہو، لیکن حالات عجیب و غریب ہیں. ایک تغیر سا واقعہ ہونے جا رہا ہے بڑی جلدی دنیا کی خارجہ پالیسی میں، اسپیشلی پاکستان کے دوستوں میں اور مختلف حوالوں سے. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہمارے برادر اسلامی ملکوں نے. وہ ان کا اپنا مسئلہ تو ہے ضرور، لیکن یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. ترکی کیا کہہ رہا ہے، ایران کیا کہہ رہا ہے، ملیشیا کیا کہہ رہا ہے. پاکستان جو ہے اس کا وزارت خارجہ کا جو کل بیان آیا اس کے اوپر، وہ اس بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا بیان بالکل اس کے برعکس ہی ہے تقریباً ترکی، ایران اور دیگر ملیشیا کے، اور اس میں گھما پھرا کے بات کی گئی ہے. لیکن اس کا نتیجہ اس بیان کا اگر نکالا جائے نچوڑ تو وہ تو کوئی اچھا نہیں. مطلب کہ آپ کو کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو اسٹینڈ لینا چاہیے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا نا کہ آپ اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں یا فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوموں کے ساتھ ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے بچوں کو مارا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا ہے، عورتوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے بمباریاں کی ہیں، جنہوں نے ان کی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں. آپ ان کے ساتھ ہیں یا کس کے ساتھ ہیں؟ مجھے بڑے افسوس سے جناب چیئرمین یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت کی ایک ممبر قومی اسمبلی نے اسرائیل کے حق میں بات کی قومی اسمبلی میں، آج تک اس کے خلاف کسی نے کوئی ایکشن نہیں کیا، کوئی بولا نہیں. مطلب کہ یہ پاکستان میں اس کا تصور نہیں تھا کہ اس طریقے سے کوئی اسرائیل کے حق میں بات کرے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. یہ پاکستان کی ایک بیسک پالیسی ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ موجودہ حکومت ریئیکٹ کرے گی اس پہ، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج دن تک کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ یہ موجودہ حکومت کی آشیرواد سے ہو رہا ہے، اس طرح کا مطلب کہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم بات کرو، ورنہ تو اس کے خلاف فوراً ایکشن ہونا چاہیے تھا. کوئی اور پارٹی ہوتی تو چھوڑتی نہ اس کو، لیکن اس نے بات کی ہے، کھلے عام بات کی ہے اس نے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان کا جی اس کو تسلیم، بھائی اگر اسرائیل ہی کو تسلیم کرنا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہی پینگیں بڑھانی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اسرائیل نے اس دنیا میں مظلوموں کے ساتھ کیا، خاص طور سے فلسطین کے ساتھ کیا، یا بے شمار لوگ جو اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا کے شکایت کروں گا تمہاری. تو کون ٹھیک ہے ان میں سے؟ یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور حکومت سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون بات ہی نہیں کرنے کو تیار. ورنہ میں علی محمد خان تمہیں نہیں کہہ رہا، تم اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ ہیں وہاں پہ آپ کی پارٹی میں بھی، لیکن یہ آپ بھی سوچتے ہوں گے آپ کی مجبوریاں ہو سکتی، میری نہیں ہے، میں اپوزیشن میں ہوں، آپ حکومت میں ہیں، میری کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. ابھی آپ دیکھیے کیا رد عمل دیا آپ نے. آپ کے رد عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے، ترکی ٹھیک نہیں ہے، باقی لوگ ٹھیک ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کوئی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری نے جو بیان دیا ہے، میں اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رسالہ ابھی بھی شاید وہ چلاتی ہوں، اس کا نام تھا پلس. یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد؟ انہیں یاد ہے، آپ نے دیکھا ہوا، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے وہ رسالہ ہے کس کا. ہاں جی مشاہد صاحب، چیئر سے آن بات لائن کی کریں. بات نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ رسالہ باقاعدہ نکالا جاتا تھا، اور اس میں ایک پاکستان کے ادارے کی یعنی کہ پالیسیاں آتی تھیں، اور اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری جو بات کر رہی ہے وہ آپ کے وزیر خارجہ کے بالکل برعکس کر رہی ہے. تو بھائی اس کی کوئی وضاحت کرنی چاہیے نا. اچھا اس کی وضاحت کون کرے گا؟ علی محمد خان نہیں کر سکتے، قائد ایوان صاحب جو ہیں ڈاکٹر شہزاد صاحب یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کرنی ہوگی. اور مجھے اس سوال کا بھی جواب چاہیے کہ سارا کچھ آپ نے کر دیا ہے، اب ان کو منانے جو ہے وہ آرمی چیف اور ایس آئی چیف وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ وزیر خارجہ اس کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ آپ تعلقات خراب کریں، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ آپ کے پھیلائے ہوئے گند کو جو ہے وہ صاف کریں. تو اس بات کا جواب کس نے دینا ہے آ کے یہاں پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر شیریں مزاری کا جو بیان ہے یہ بہت ہی اہم بیان ہے. یہ ایک منسٹر ہیں، مطلب کہ وہ جرنلسٹ بھی رہی ہے، وہ مطلب کہ جو بھی ہے، لیکن اس نے تو کھلے عام بات کی ہے نا. اس نے لگی لپٹی نہیں رکھی کہ جب عمران خان کی جو پالیسی ہے، یہ بقول ڈاکٹر شیریں مزاری کے ایگزیکٹ میں الفاظ بتا رہا ہوں، جو اس کی پالیسی ہے وہ وزارت خارجہ نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا. یہی کہا ہے نا. اچھا وزارت خارجہ کے جو حالات ہیں ہمارے، وہ میں بھی تھوڑے بہت جانتا ہوں. میں نے تو پریویلیج کمیٹی میں بھی اس کو رکھا تھا، کافی عرصے سے چلا رہا ہوں. آپ بھی عائشہ ہیں نہیں یہاں پہ، اور مجھے بہت ساری وہاں پہ، میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، یہ بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے. میں آبجیکٹو بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی رگڑنے کے چکر میں آپ کے. دیکھیں میں ڈاکٹر شیریں مزاری کے اس بیان کی بالکل مکمل حمایت کرتا ہوں کہ وزارت خارجہ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. بھائی کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں ساری دنیا میں ایمبیسیاں کھول کے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر آپ چپ ساتھ کے بیٹھ گئے؟ کیوں بھائی؟ کشمیر میں کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ کشمیر میں کیا بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ کیا کشمیر میں 3 سال کا بچہ اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھ کے دعائی نہیں دیتا رہا؟ اور آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں.
تو جناب والا یہ آ کے شاہ محمود قریشی کو بھی یہاں پہ بتانا پڑے گا اور ڈاکٹر شیری مزاری کو بھی بتانا پڑے گا کہ مسئلہ ہے کیا. یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے, یہ بڑا پرانا ایشو ہے. جی مشاہد صاحب, ہماری خارجہ پالیسی جو ہے آج نئی نہیں بنی, لیکن ہمیں اس بات کی تحقیقات کرنی پڑے گی کہ ہماری خارجہ پالیسی میں اور ہماری ایمبیسیوں میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ حکومت کی سنتے ہیں نہ وزیر اعظم کی سنتے ہیں. میں ختم کر دیتا ہوں جی, اگر آپ بڑی مہربانی. میں 10 بج رہے ہیں. 10 بج رہے ہیں, وہی کہوں گا پھر, گھڑی گھڑی تو نہ دیکھو میری گھڑی کی طرف, ساری رات بجے گی ابھی بجا کیا ہے. تو یہ تو گھڑی کا تو کام ہی بجنا ہے, اس کو بجنے دے. ہاں بولا, یاد آ گیا. اچھا منسٹر صاحب اب 1 منٹ اس پہ ضائع. جی مشاہد صاحب, میں اس کو ختم کر دیتا ہوں جی اپنی بات کو بھی. میں ایک اور مسئلے پہ بھی بات, وہ بھی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کو مختلف محکموں سے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ اوگرا نے اپنے لوگوں کو نہیں نکالا, ان کی سی بی اے اور مینجمنٹ نے, حالانکہ وہاں پہ بھی فیک ڈگریوں کا ایشو تھا, یہاں پہ آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے کہہ دیا فلانے. یہ اوگرا پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انداز میں اس کی تشریح کر کے اپنے پی آئی اے کے اندر جو کچھ ہوا, اور پی آئی اے میں اپنی جس طرح سے تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں, 4 گنا لوگوں نے خود سے اپنی تنخواہیں مینجمنٹ کے بڑے لوگوں نے کر لی, اور جو بیچارے 20 30 ہزار 40 ہزار جن کی تنخواہیں تھیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا. ان کے بچے رول رہے ہیں, 2-3 مر چکے ہیں, خودکشیوں پہ ہیں, لیکن اوگرا میں نہیں ہوا. تو بھائی یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے نا. جی مشاہد, اور پی آئی اے میں تو یونیفارم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں تو زیادہ یونیفارم پالیسی رکھنی چاہیے. میں یہی کہوں گا جناب کہ یہ اپنی چیزوں کو کلیئر کریں. یہ جو خارجہ پالیسی ہے خاص طور سے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رقیبوں سے بھی رسم و راہ, ہم سے بھی شناسائی. ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. مطلب کہ فلسطین کی بھی بات کرنی ہے, پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی بات کرنی ہے, اور یہ جو ابھی ایکارڈ ہوا ہے اس پہ طیب اردوغان کیا کہہ رہا ہے, ملائیشیا کیا کہہ رہا ہے, دیگر ممالک کیا کہہ رہے ہیں بڑے جو ہیں, اور پاکستان کا وزارت خارجہ کیا, کل کا بیان پڑھا ان کا. اس بیان سے نکلتا کیا ہے؟ اس بیان سے نکلتا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اور مجھے خوف ہے اس بات پہ, کیونکہ اس حکومت نے اپنی ایک خاتون ایم این اے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جس نے کھلے ہم اسرائیل کی بات کی ہے. تو مجھے یہ شبہ پڑتا ہے کہ کہیں یہ بھی وہی کام تو نہیں کرنے جا رہے جو یو اے ای نے کیا ہے. اللہ خیر کرے, لیکن نہیں تو پھر اس کے خلاف ایکشن کریں نا بھائی. آپ نے کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ شاہد صاحب تھینک یہ یو. سمبولک باتیں ہوتی ہیں, اسی سے تو پتہ لگتا ہے نیتوں کا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں, اور یہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو اپنی وضاحت پیش کرنی چاہیے. ڈاکٹر شیری مزاری نے دلیری سے بات کی, میں بڑی صاف بات کرنا چاہتا ہوں, اور اس نے پاکستان کے حق میں بات کی, جو بھی بات ہے اس کی, اور اس کی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے کہ کیوں وہ وزارت خارجہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. اور اس کے باوجود بھی سمم بکم نمین فہم لا یرجعون. میں نے تو آپ کو کہا تھا, یہاں پہ آپ کے پارلیمنٹیرینز جاتے ہیں, وہاں پہ کانفرنسوں میں جاتے ہیں, وہاں امبیسڈر ہو, اس کا نمبر 2 ہو, نمبر 3 ہو, لفٹ ہی نہیں کراتا کسی کو, اور وہ اپنے چکروں میں رہتے ہیں سارے اپنے. ذرا انویسٹیگیشن کریں آپ کی. مجھے کچھ پرائیویٹلی میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اسی لیے تو ہم پیچھے جا رہے ہیں. انڈیا کو ووٹ دے دیتے ہیں. سراج صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹ دے دیتے ہیں انڈیا کو, حکومتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کہنا پڑا نا شیری مزاری کو کہ عمران خان کا جو کشمیر پہ ویژن ہے, کشمیر سے بڑی چیز تو ہماری خارجہ پالیسی کی کوئی نہیں ہے نا. تو میں یہ بات نہیں کہہ رہا,
آپ کی ہیومن رائٹس کی منسٹر یہ بات کہہ رہی ہے کہ کشمیر پہ جو وزیر اعظم کا جو موقف ہے اس کو سبوٹائز کیا وزارت خارجہ نے. یہ مذاق بات نہیں ہے. اس کا پورا یہاں پہ ہاؤس کے اندر جناب والا یا اس کو کسی کمیٹی میں بھیجیں یا یہاں ہاؤس میں اس کو بلا کے پوچھیں آپ کہ یہ بات ہے کیا. یہ بڑی اہم بات. جی بڑی بات. جی علی محمد خان صاحب وائنڈ اپ کرنے دیں. فیصل پلیز.